نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء آية number 36 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يأمرون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله العظيم. Ayah number 36. وَاعْبُدُوا اور تم سب عبادت کرو. وَاعْبُدُوا آبادہ سے ہے عین با دال، اس کا روٹ ورڈ ہے عین با دال آبادہ، عبادت کرنا. تو وَاعْبُدُوا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب عبادت کرو. اگر آئے وَاعْبُد تو سنگولر ہوگا وَاعْبُد، یعنی تو ایک عبادت کر. مرد کے لیے آئے گا تو ایک عبادت کر. وَاعْبُدُوا تم سب عبادت کرو. اب یہاں پہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ مذکر مؤنث عورت اور مرد فیمیل اور میل سب کے لیے ہے کہ تم سب عبادت کرو. اللہ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی. پلیز میوٹ کر لیں سب. وَاعْبُدُوا اللہ تم سب عبادت کرو اللہ کی. اور لا تشرکو نہ تم سب شریک بناؤ بھی اس کے ساتھ، ولا اور نہ. یہ لائے جنس ہے، نفی جنس ہے، یعنی کسی بھی چیز کی نفی کرنا، انکار کرنا کہ تم کسی بھی چیز کی اس کے ساتھ اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ. لا تشرکو شین را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے شاراکا. شاراکا یعنی شرک سے ہے کہ شرک نہ کرنا، لیکن یہاں پہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ نہ تم سب شریک بناؤ بھی اس کے ساتھ. ہی جو ہے اس کا اشارہ اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شیئا کسی کو بھی، شیئا کچھ بھی. وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا اچھا سلوک کرو. احسانا اچھا سلوک کرنا. اور بذل قربا قرابت والوں کے ساتھ. ذی کا مطلب ہوتا ہے والے، ذا ذی اور ذو اس کا مطلب ہوتا ہے والے. القربا قرابت والے یعنی رشتہ دار. والیتاما اور یتیموں کے ساتھ. والمساکینی اور مسکینوں کے ساتھ. والجاری اور ہمسایہ. ذی القربا
وہ ہمسایہ جو قرابت والا، والجاری اور ہمسایہ، الجنوبی اجنبی، وصاحبی اور ساتھی، بالجنبی پہلو کا، وابن السبیل اور مسافر، سب کے ساتھ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں آیت ہے. اور مسافر یعنی سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. وما اور جس کے، ملکت مالک بنے ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جن کے تم مالک ہو، جو لوگ تمہارے انڈر ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، من اسے جو کانا ہو، مختالن فخورا مغرور، مختالن مغرور یعنی غرور کرنے والا، فخورا فخر کرنے والا. اللہ کو مغرور اور فخر کرنے والا انسان پسند نہیں ہے. الذین اور وہ لوگ، یعنی وہ لوگ بھی پسند نہیں ہیں، یبخلون وہ سب جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ یأمرون اور وہ سب حکم دیتے ہیں، الناسا لوگوں کو. وہ یأمرون آمارا سے ہے، آمارا حکم دینا، وہ آمارا یعنی حکم دینا کرنا، لیکن وہ یأمرون جمع کا صیغہ ہے اور وہ سب حکم دیتے ہیں، الناسا لوگوں کو، بالبخلی بخل کے ساتھ یا بخل کا. وَيَكْتُمُونَ اور وہ سب چھپاتے ہیں، یکتمو کاف تا میم، کاتاما، کاف تا میم اس کا سنگولر، اس کا روٹ ورڈ ہے کاف تا میم کاتاما. کاتاما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ہائیڈ کرنا. وَيَكْتُمُونَ اور وہ سب چھپاتے ہیں، ماں اسے جو، آتاہم اللہ دیا ہے ان کو اللہ نے. آتا کا مطلب ہوتا ہے دینا، ہم ان سب کو، جمع کا صیغہ ہے، ان سب کو، اللہ نے جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. من فضل ہی اپنے فضل سے، اللہ نے جو اپنے فضل سے اسے دیا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینہ رسوا کن. والذین اور وہ لوگ، ینفقون وہ جو سب خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو. اموالا مال کی جمع ہے، تو مال کی جمع کیا ہے؟ اموال. ہم یا ہم کا مطلب ہوتا ہے اپنے یا ان کے. رعاء الناسی رعاء دکھاوے کے لیے، شو آف کے لیے. الناسا لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں. ولا اور نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ وہ ایمان لاتے ہیں، بالیوم الآخری بالیوم، یوم کہتے ہیں دن کو، دن کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ وَمَن اور جو کہ یکن ہو، الشیطان شیطان، لہو اس کے لیے، قرینہ ساتھی، یعنی جس کا ساتھی کون ہو؟ شیطان ہو. فساء پس ہے برا، فساء پس برا ہے، قرینہ ساتھی، یعنی جس کا ساتھی، جس کا دوست شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں. احسان کا معاملہ رکھو، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے بندگان میں، جو اپنے آپ میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے.
اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ جس کا کمپینین، جس کا ساتھی، جس کا فرینڈ شیطان ہوگا وہ بہت برا ساتھی ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ بہت ہی برے انسان سے یعنی شیطان سے ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں آیہ نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کی دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دو حقوق کو بیان کر رہے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق، اور دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، بندوں کے رائٹس۔ اب دیکھیں کہ پہلا جو پارٹ ہے اس میں وَعْبُدُ اللَّهَ کا ذکر ہے کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو اللہ کی عبادت میں یہاں پہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ 5 پلرز آف اسلام ہے، یعنی 5 بیسک جو ڈیوٹیز آف اسلام ہے وہ کیا ہے؟ شہادت، اس کے بعد کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ اللہ سے، حقوق اللہ سے۔ تو یہ بندوں پر اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو اللہ عز و جل کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا رائٹ بندوں پر کیا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کہ وہ اسی کی عبادت کریں، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی صرف اللہ کی عبادت کریں۔ پھر فرمایا جانتے ہو جب بندہ یہ کرے تو ان کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ کا حق اس بندے کے پہ، یعنی ان کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ یہ ہے کہ انہیں وہ عذاب نہ کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 6500 ہے کہ اللہ کا حقوق اور بندے کے حقوق کیا ہیں۔ بندے کا رائٹ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب اللہ کا رائٹ کیا ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اس کو جہنم سے دور رکھے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم کسی بھی چیز کے ساتھ اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی یہاں پہ ہر قسم کے شرک کی نفی کر دی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کا شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور نہ کسی قسم کی شرک کی گنجائش ہے۔ کوئی شجر، حجر، کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی جو جنسی جیسے لوگوں کی عبادت کرنا، قبروں کو، مزاروں پہ سجدے کرنا، اسی طرح سے قمر، چاند، سورج کی عبادت کرنا، آگ کی پوجا کرنا، یہ سب ہر طرح کا شرک جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، یہ 2 رائٹ تھے بندے پر اللہ تعالیٰ کے، ایک کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا، دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ 2 رائٹس ہیں۔ آگے حقوق العباد کا ذکر ہے، یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رائٹس تو معاف ہو سکتے ہیں، اگر مثلاً نماز میں کمی کوتاہی ہو گئی، آپ نے فرض پڑھ لیے، سنتوں میں کمی کوتاہی ہو گئی، یا اسی طرح سے آپ نے روزے رمضان کے رکھے، لیکن ہو سکتا ہے اس حق سے، اس طریقے سے نہ رکھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر چغلی نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔
یہ روزہ تو رکھ کے ہم کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، جس کے رائٹس جو ہیں وہ دوسرے نے سلب کیے، جس کے رائٹس جو دوسرے نے ختم کیے، تب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، تب تک اس بندے کو معافی نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات، اب یہاں سب سے پہلا جو حقوق العباد میں ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے کا حکم بھی دیا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان کی سورہ لقمان کی آیت میں ہے انشکر لی ولیوالدیک، یعنی کہ تم میرا شکر کرو، ولیوالدیک اور اپنے والدین کے ساتھ، یعنی والدین کا بھی۔ اسی طرح سے سورہ اسراء جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح حدیث میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہی ہے، لیکن قریبی رشتہ داروں کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اب اس کے بعد جو پارٹ ہے وہ بھی ذی القربہ، وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد کیا ہے؟ قرابت دار جو ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اب ایک بندہ اگر صدقہ کرتا ہے، کسی کو بھی دیتا ہے، وہ آپ کے ریلیٹیو نہیں ہے، تو آپ کو صرف صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن جب آپ اپنے رشتہ دار، کوئی غریب ہے، کوئی بہن بھائی بہت غریبہ ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے فیملی میں کون جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، تو اگر ہم ان کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو دو ثواب ملتے ہیں۔ ایک تو قریبی رشتہ داروں کو دینا رشتہ داری کا حساب، اور دوسرا یہ ہے کہ صلہ رحمی بھی ہے۔ تو یہ سنن ترمذی میں بھی آتا ہے، یعنی شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، یعنی کہ مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، لیکن قریبی رشتہ داروں کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ نے اپنے بہن بھائی کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو دینا ہے، اپنی خالہ ہے، ماموں ہے، چاچو ہے، تایا، کوئی بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، تو صلہ رحمی میں بھی آ جائے گا اور دوسرا قریبی رشتہ داروں میں بھی آ جائے گا۔ اگلی آیت ہے یتیموں کے ساتھ، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ کیا؟ اچھا سلوک کرنا۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی کہ یتیموں کے اچھا خبر گیری کرنا، کیونکہ ان کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے والا، ان کے ناز لاڈ اٹھانے والا، محبت کے ساتھ کھلانے پلانے والا ان کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ پھر جب یتیموں کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں رہا، تو گویا آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ اورفن جو ہیں، جو یتیم ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، شفقت کا ہاتھ رکھیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کریں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دیں، جوتے دیں، ان کا ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ اورفن کو پالنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کی پرورش کرتا ہے یا ان کو کھلاتا پلاتا ہے، تو گویا جنت میں وہ دو انگلیوں کی طرح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ان کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح ہوگا، یعنی انڈیکس اور مڈل فنگر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور جو ان کی لک آفٹر کرنے والا ہے وہ اس طرح سے دو انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ پھر اس طرح فرمایا والمساکین، اور جو مسکین ہے، مسکین کون ہوتے ہیں؟ وہ آپ دیکھتے ہیں ان کے چہروں سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے،
یہ بیگرز جو ہے نا یہ نہیں ہے جو گلیوں میں سڑکوں پہ مانگتے پھرتے ہیں، جو آپ کے گھروں میں بھی آ کے مانگتے ہیں، ایسے وہ بیگرز یہاں سے مراد نہیں. مسکین لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے چہروں سے آپ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کے لیے یہ مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ کو اپنے دکھ سکھ نہیں بتاتے کہ میں مر گئی، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں بتاتے. اس کے باوجود آپ ان کے چہروں کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، ان کے رہن سہن کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. سوری میں نے اور مسکین یعنی ایسے جو مسکین ہیں، فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی ضرورتیں تم پوری کرو، ان کی محتاجی تم دور کرو، ان کے کام آؤ. فقیر اور مسکین کا انشاءاللہ پورا جو ہے اس کی ڈیٹیل آپ سورہ برات جو ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا والجاری ذی القربہ، اور ہمسائے جو ہیں، قرابت دار جو ہیں، ہمسائے بھی ہیں اور ذی القربہ قرابت والے، یعنی آپ کے گھر کے قریب اگر آپ کا رشتہ دار رہتا ہے اور وہ آپ کا ہمسایہ ہے تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. وہی بات جو ہم نے اوپر پڑھی کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ بھی برتاؤ اور نیک سلوک رکھو، خواہ وہ قرابت دار ہوں یا نہ ہوں، خواہ وہ مسلم ہوں یا یہودی و نصارہ ہوں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ الجاری ذی القربہ، یعنی وہ ہمسائے جو آپ کے رشتہ دار ہوں. اب اسکالر کہتے ہیں کہ الجاری ذی القربہ سے مراد بیوی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ رشتہ دار مراد ہے. اب الجار الجنوب آگے آ رہا ہے، والجار الجنوب اور ہمسایہ اجنبی. اجنبی کیا ہے؟ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کا ہمسایہ اجنبی. مثلا اس کا مطلب ہے، اسکالر کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سفر کا ہمسایہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، آپ کی سیٹ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، اب آپ کا وہ ہمسایہ ہے. آپ الجار الجنوب یعنی وہ ہمسایہ جو اجنبی ہے، وہ صاحبی بالجنب اور ساتھی پہلو کا ساتھی. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جو آپ جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ کی سیٹ کے ساتھ آ کے کوئی بیٹھ گیا، یا آپ کیو میں کھڑے ہیں، لائن میں لگے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو کھڑا ہو گیا، ان سب کے رائٹس کا بھی خیال رکھا جائے. ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کیو میں کھڑے ہوتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، یا کہیں بھی ہمارے ساتھ کوئی دوسرا ہمارے پہلے بیک سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، یا ہمارے آگے جو بھی لوگ ہوتے ہیں، گویا کہ وصاحبی بالجنب یا پھر والجار الجنوب میں آتے ہیں، تو ان کا خیال رکھا جائے. یہ ہم سے کہیں ہماری وجہ سے کہیں ہرٹ تو نہیں ہو رہے. ایک طرف سے کیا ہوتا ہے کہ ہم فون کال سن رہے ہیں بڑا اونچی اونچی، اور وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی باتوں سے اریٹیٹ ہو رہا ہو، تنگ ہو رہا ہو کہ آپ اونچی اونچی بات کر رہے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے وہ کسی کی بات وہ اس کو کوئی نہ کوئی تنگ پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، اور آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں. تو اچھا نہیں ہوتا کہ آپ سفر میں ہیں یا آپ کہیں بھی گئے ہوئے ہیں، باہر ہیں، گھر سے باہر ہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی ہیں، یا ایک ہی گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، آپ نے کسی سے لفٹ لیا ہے، یا آپ کے ساتھ کچھ ساتھی ہیں، تو آپ اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یا پھر ایسی باتیں کہ جو نامناسب ہیں، تو وہ تنگ آ جائیں. تو خیال رکھا جائے ان چیزوں کا. اسی طرح اگر کیو میں ہیں، آپ کہیں گئے ہیں، کیو لگی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ کیو کو بریک کر کے آگے جائیں، اور ظاہری بات ہے جو آپ کے پیچھے ہوگا وہ پھر ہرٹ ہوگا، یا جس کے آپ فرنٹ میں جا کے کھڑے ہوں گے ظاہری بات ہے وہ بھی تو آپ کو دعائیں تو نہیں دے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. وَبْنِ السَّبِيلِ اور مسافر سب کے ساتھ، جو مسافر ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے. آپ سفر میں ہیں، آپ ایئرپورٹ میں ہیں، آپ جہاز میں ہیں، تو ان لوگوں کا خاص طر خیال رکھیں. ایسے لوگ جو آپ سے راستہ پوچھتے ہیں، یا آپ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا آگے ٹرمینل ہے، کہاں جانا ہے، تو ان کو آپ گائیڈ کر دیں، ان کو آپ ان کے ہیلپ آؤٹ کر دیں. تو یہ بھی بہت یعنی اسی میں آتا ہے، اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، آپ خیال رکھ رہے ہیں ان کا. اور وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
اور جس کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے مراد اب دیکھیں کہ غلام یا سرونٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں, یا میڈ جو ہے, اسی طرح ڈرائیور یا ڈرائیور کے بچے جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں, آپ کا مالی جو ہے, یہ سارے اس کیٹیگریز میں آتے ہیں کہ جس کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. یعنی کچھ لوگ جو آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ کی وہ خدمت کرتے ہیں اور آپ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں, آپ کے ذریعے سے ان کا معاش جو ہے وہ یا ان کا جو روٹی ہے وہ چل رہی ہے, کھانا پینا چل رہا ہے, تو ان لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے, یعنی ان کا خاص خیال رکھیں. اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کن کن کے ساتھ, آپ کے ساتھ کون کون لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, تو کہیں ان کا رائٹس جو ہے وہ آپ تو نہیں مار رہے, کہیں ان کے حقوق آپ سلب تو نہیں کر رہے, کہیں ایک بندے کی اگر سیلری اچھی خاصی بنتی ہے, آپ ان سے کام بہت زیادہ لیتے ہیں اور پے تھوڑا کر رہے ہیں, تو یہ ساری زیادتی اگر آپ نہیں کر رہے تو کیا ہے, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھا جائے. ان اللہ لا یحب, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا, من کان مختالا فخورا, ایسے شخص کو جو مغرور اور فخر کرنے والا ہو. اب اوپر اگر آپ دیکھیں کہ ہمسایہ جو ہے اس کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی آتی ہیں, تو ان میں سے چند انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا, زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا وہ حرام ہے, اللہ نے اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے اور قیامت تک وہ حرام ہی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو, 10 عورتوں سے زنا کرنے والا اس شخص کے گناہ سے کم گناہگار ہے جو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے. یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ یا آپ کسی پڑوسی سے, یعنی کوئی بندہ پڑوسی سے یا نیبر سے کوئی زنا کرتا ہے تو 10 عورتوں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ وہ گنہگار ہے. پھر دریافت فرمایا, تم چوری کی نسبت کیا کہتے ہو, یعنی چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ نے, اس کے رسول نے حرام کیا ہے, وہ بھی قیامت تک حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو, 10 گھروں سے چوری کرنے والے گناہ کا اس شخص کے گناہ سے ہلکا ہے. ایک بندہ 10 گھروں سے چوری کرتا ہے, لیکن وہ اپنے ہمسائے کے گھر سے چوری کر لے کچھ, تو وہ زیادہ گنہگار ہے جو اگر وہ اپنے ہمسائے کے گھر سے چوری کر لے یا کچھ چرا لے. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح کہا ہے. اسی طرح سے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے, سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا, یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی ایک نے تجھے پیدا کیا ہے. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا, یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے, اپنی ہمسائی سے زنا کرے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح کے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا, وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے ہیں. میں نے خیال کیا کہ شاید انہیں آپ سے کچھ کام ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں. بڑی دیر ہو گئی, یہاں تک کہ مجھے آپ کے تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا کہ آپ تھک جائیں گے. بہت دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور میرے پاس آئے. میں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص نے تو آپ کو بہت دیر کھڑا رکھا, میں تو پریشان ہو گیا کہ آپ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے. آپ نے فرمایا, اچھا تم نے انہیں دیکھا؟ میں نے کہا, جی ہاں اچھی طرح دیکھا. فرمایا, جانتے وہ کون تھے؟ وہ جبریل علیہ السلام تھے. مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے, یعنی ہمسایوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے, یہاں تک کہ ان کے حقوق بیان کیے کہ مجھے کھٹکا ہوا, مجھے ڈر ہوا کہ غالباً آج تو پڑوسی کو وارث ٹھہرا دیں گے. یعنی اتنی تاکید کی ہمسایوں کے رائٹس کے حوالے سے, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ وراثت میں کہیں ان کو حصہ نہ مل جائے. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے.
تو دیکھیں کہ ہمسایوں کے حقوق جو اس طرح یہ بھی آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے آپ چیک کریں کہ آپ کا ہمسایہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا. تو یعنی اتنی زیادہ ان کے حقوق کے بارے میں حقوق کے حوالے سے روایات میں آتا ہے. تو بہرحال جو آپ کے جو بھی ہمسائے ہوں، ایون آپ کے چاہے وہ رشتہ دار ہمسائے ہوں، تو ان کا خیال رکھا جائے. اسی طرح سے ہمارا یہ ایک عام ہمارے اندر ایک عادت کہہ لیں، بیماری کہہ لیں پائی جاتی ہے کہ جب ہم آج کل سٹیٹس کا دنیا ہے، اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں، کھانا پینا جو بھی کھاتے ہیں ہم سٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں. سٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کس حالت میں ہیں، آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، آج آپ نے کیا کھایا، آج آپ نے اپنی روٹین کیسے گزاری، کیسے آپ آج اپنے دن کیسے پاس کیا، مارننگ آفٹرنون ایوننگ کیسے پاس کی، کیسے گزارے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں، صرف آپ کی بات نہیں کر رہی، ہو سکتا آپ میں کوئی لگاتا ہے یا نہیں. مثلا موسٹلی ہمارے کیا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی پکچر جو ہے وہ سٹیٹس میں لگا دیتے ہیں، فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، انسٹاگرام پہ لگا دیتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ ٹوڈیز روٹین. تو یہ کیا ہے، ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ یعنی کیا آپ کے سٹیٹس کو صرف امیر ہی لوگ دیکھتے ہیں جو کھاتے پیتے لوگ ہوں گے؟ نہیں. آپ کے فون جو آپ کا فون ہے اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس ہر طرح کے لوگوں کا نمبر ہوگا، ہر طرح کے لوگ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب بھی ہوں گے، مسکین بھی ہوں گے، کوئی یتیم بھی ہوں گے. تو ہر طرح کے بندے آپ کے سٹیٹس کو، آپ کے روٹین کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے لائف سٹائل کو دیکھ رہے ہیں، آپ شاپنگ پہ جا رہے ہیں، آپ کھانے پینے، آپ ہوٹل میں ریسٹورنٹ پہ جا رہے ہیں، تو آپ کی وہ دیکھ رہے ہیں سب. تو کیا سب ایک جیسا فیل کرتے ہیں کہ سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے ہیں؟ کیا ان کے دل میں حسرت نہیں ہوتی کہ کاش میرے پاس بھی آج پیسے ہوں اور میں بھی پیپسی اور پیزا کی پکچر میں بھی لگاؤں، میں بھی کھاتے ہوئے انجوائے کروں، میرا بھی دل کرتا ہے. یعنی کیا ان کے دل میں حسرت نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ ہم یہ جو کرتے ہیں نا کہ وہ سٹیٹس لگا دیا چلو جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اتنا تک کہا کہ جو بندہ بھی کھائے پیے اگر وہ ہمسایوں کو نہیں بھیج سکتا تو اس کو چھپا کے کھائے. یعنی آپ نے فروٹ کھایا، اس کے چھلکے چھپائیں تاکہ دوسرے کو نظر نہ آئے. اگر نہیں چھپانا پھر ان کو دیں، ان کو بھی کھلائیں. اگر آپ سٹیٹس پہ تصویریں لگا رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس 50 لوگ یا 100 لوگ سٹیٹس آپ کا دیکھ رہے ہیں؟ تو کیا آپ سب کو جا کے تو پیپسی یا پیزا کھلائیں گے؟ نہیں کھلا سکتے نا. تو کیوں ہم سٹیٹس لگاتے ہیں ایسا جس سے دوسرے ہرٹ ہوتے ہیں؟ یا جو صرف سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی کسی کے اندر حسرت بھی ہوتی ہے، کوئی مالی طور پہ کمزور ہوتا ہے، وہ آئے روز اس طرح کے برگر اور نہیں کھا سکتا، آئے روز وہ اس طرح سے نہیں گھوم پھر سکتا جس طرح کہ ہم کر سکتے ہیں، یا آپ یا میں یا کوئی اور کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. جو بھی کھانے پینے کی پکچرز ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو خدا را ان چیزوں سے باز آئیں. اگر ہماری وجہ سے کسی ایک بندی بھی کوئی ہرٹ ہوتی ہے، کسی کو فیل ہوتا ہے کہ ہائے کاش میں بھی آج ایسے ہوتی، کاش میرے پاس بھی ہوتا، یا ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کوئی بچی دیکھ کر اپنی ماں کو تنگ کرے کہ ماما مجھے بھی یہ چیز چاہیے، ماما مجھے بھی یہ. ہماری ہوتی ہیں ایک دوسرے کو بہت زیادہ بچیاں دیکھ کر وہ کہتی ہیں کہ وہ ایسے کر رہی ہے، میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے. وہ پھر ماؤں کو تنگ کرتی ہیں. تو اس کا حل دیکھیں کہ کیا ہے. یعنی ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو جیلسی کی لائن پہ لے کے جا رہے ہیں، ان کو پھر ثابت کر رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا، ماں کہاں سے وہ پیسے لے کے آئے گی؟ وہ کیا کہے گی کہ بیٹا ہمارے پاس اتنی مال نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں آپ کو روز برگر پیزا کھلاؤں، روز پیپسی پلاؤں، روز میں آپ کو کسی اچھے ریسٹورنٹ میں لے کے جاؤں، میں نہیں لے کے جا سکتی. تو وہ پھر پوچھے گی کہ ماں کیوں نہیں لے کے جا سکتی؟ ماں کا کیا جواب ہوگا؟ تو ہم ذرا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سدھاریں. دیکھیں کہ بڑا ہمارا دل کرتا ہے، ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اپنا شو آف کروں، میں یہ دکھاؤں، میں دکھاؤں کہ میں کیا ہوں، میں کہاں ہوں. بہرحال ہمیں دوسروں کے رائٹس کو دیکھنا ہوگا.
تو اس آیت کو ہمیں لیں، ہمیں سیکھیں کہ کہیں ہم کسی جگہ پہ تو کسی کو ہارٹ نہیں کر رہے، کوئی ہماری وجہ سے تنگ تو نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ لگائے، ہمیں ہدایت دے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو مغرور آدمی اور فخر کرنے والا. آگے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو سب بخل کرتے ہیں اور سب حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، کنجوسی کرتے ہیں، خود بھی کنجوس ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور وہ سب چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا. یعنی اللہ نے ایک بندے کو مال دیا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، مال کو کیا کرتا ہے کہ کپڑے نہیں صحیح پہنتا، بالکل گھٹیا کپڑے یا پھر بالکل پرانے گھسے پھٹے کپڑے پہنتا ہے، اور جوتے بھی دیکھیں اس کے پاس صحیح نہیں ہوں گے، کھانے کو دیکھیں تو روز ہی دال 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 چاول دال. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے، وہ اچھے کپڑے بھی پہن سکتا ہے، وہ جو ہے کھانا بھی کھا سکتا ہے اچھا، اب وہ دوسروں اپنی بچوں کی تعلیم پہ بھی لگا سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ صرف میں جائیداد بنا لوں، میں گن گن کے اپنے پیسوں کو رکھوں، میں بینک بیلنس بنا لوں، ان کو بڑھا لوں، زمینیں خرید لوں، پلاٹ خرید لوں، لیکن اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے گھر پہ اپنی بیوی پہ خرچ نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اسے اللہ نے اپنے فضل سے دیا اس کو کیا کرتے ہیں، وہ یکتمون، وہ سب چھپاتا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن. اب یہاں سے للکافرین، کافر، یہاں سے کافر مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہیں جو شرک کرنے والے یا انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی کا انکار کرنے والے نہیں. یہاں سے مراد للکافرین، وہ کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا، کسی چیز کو جو چھپاتا ہے، ہائیڈ کرتا ہے، اس کو گویا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ نے اس کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دی، اس کو چھپاتا ہے، تو گویا وہ جو نعمتوں کو چھپانے والا ہے یہاں سے مراد وہ ہے. اسی طرح سے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اس کو اوڑھیں، اس کو پہنیں، اس کو کھائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور وہ خود ہی اپنی اس حالت اور اس خصلت پر گواہ ہے. یعنی جو وہ گواہ کیسے ہے کہ جو وہ پہنے گا آپ دیکھیں گے کہ کیسا پہن رہا ہے، کیسا اوڑھ رہا ہے، کیسا کھا رہا ہے. تو لہٰذا انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بینک بیلنس بھرے پڑے ہوں گے، زمینیں نئی نئی لیتے پھریں گے، پلاٹ خریدتے پھریں گے، پراپرٹی خریدتے پھریں گے، لیکن دیکھنے کو کیا ہوگا، وہ کہیں گے ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. اگر کوئی ادھار مانگے گا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اگر کوئی فی سبیل اللہ کے مانگے گا وہ کہے گا میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو وہ ہر وقت روتا پھرے گا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیا ہے، وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، ناشکرا ہے وہ خود. اسی طرح سے ایک اور آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات کی اگلی آیت 8 میں، وہ مال کی محبت میں مست ہے. بس یہاں بھی فرمایا کہ اللہ کے فضل کو یہ چھپاتا رہتا ہے. پھر انہیں دھمکایا جاتا ہے کہ کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. تو عذاب یہاں کفار سے مراد آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کفر یہاں پہ مراد ہے پوشیدہ رکھنا یا چھپا لینا. یعنی جو انسان اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، اس پہ پردہ ڈالتا ہے، تو یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنی نعمت انعام فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس کو ظاہر ہو، لہٰذا یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے. اسی طرح دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزار بنا اور ان کی وجہ سے ہم نے اپنا ثنا خواہ بنا اور ان کا قبول کرنے والا بنا
اور ان کی نعمتوں کو ہمیں بھرپور عطا فرما. یہ دعا ہے تو اگر آپ یاد کر لیں گے تو اچھا ہے. وَجْعَلْنَا شَاكِرِينَ، اے اللہ ہمیں نعمتوں پر، لِنِعْمَتِكَ، جو تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس پر، شاکرین، شکر کرنے والا بنا دے، مثنین بہا، اس کی ثنا کرنے والا، اس کی تعریف کرنے والا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ گھر اچھا دیا، مجھے یہ کپڑے دیے، مجھے رہنے سہنے کو، کھانے پینے کو مہیا کی ہر چیز، الحمدللہ. قابلیہا واتمہا علینا، ان کا قبول کرنے والا، یعنی اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کو قبول فرما. اگر میں کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، تیری نعمتوں سے دیتا ہوں اللہ، تو اس کو قبول کرنے والا بنا. اور وَاتِمَّهَا عَلَيْنَا، اور ان کی نعمتوں کو ہمیں بھرپور عطا فرما اور ہمیں عطا فرما. تو لہٰذا یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں اور دے دے اور دے دے، اور ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا بنا. کہیں بھی کبھی بھی ہمیں کوئی مانگتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت جتنا بھی ہو سکے اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اور بخل اور کنجوسی، ہر طرح کی کنجوسی سے بچیں. اور فرمایا کہ اگلی آیت میں والذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال کو ریا الناسی، یعنی لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ولا، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. تو لہٰذا ریاکار جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کوئی بھی چیز کی ریاکاری کرنا، وہی ابھی جو ہم نے پہلے بتایا کہ سٹیٹس پہ لگانا، آپ انسٹاگرام، سوشل میڈیا پہ ریاکاری کرنا، یہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ وہ لوگ اللہ کو پسند ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں لیکن وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ اب دیکھیں کہ وہ غیر مسلم ہیں، نہ کلمہ پڑھا، نہ ایمان پر، نہ اسلام پر ہیں، اور نہ آخرت پر یقین ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو بھی خرچ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خرچ کیا ہوا قبول نہیں فرمائے گا. پھر ارشاد فرمایا کہ انہیں اللہ پر ایمان لانے اور صحیح راہ پر چلنے اور ریاکاری کو چھوڑ دینے اور اخلاص اور یقین پر قائم ہو جانے سے کون سی چیز مانے ہے، ان کا اس میں کیا نقصان ہے، بلکہ سراسر فائدہ ہے کہ ان کی عاقبت سنور جائے گی. اگر کوئی ریاکاری سے بچے گا، اللہ پر، آخرت پر ایمان لائے گا، تو اس کی آخرت جو ہے سنور جائے گی. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جو کوئی بھی جس کا شیطان ساتھی ہوگا. اب دیکھیں کہ ہم کن کو فالو کرتے ہیں، ہمارے فالوور یا ہمارے جو ہیرو ہیں، ہمارے جن کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں. ہم کسی بھی ایکٹر کو دیکھتے ہیں، ایکٹریس کو دیکھتے ہیں، واو واو کرتے ہیں اور ان کو فالو کر دیتے ہیں، لائکس کرتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں. کیا یہ ہمارے ساتھی ہیں؟ شیطان کے ساتھی تو نہیں ہیں. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. کیا ہمیں یہ اللہ سے دور تو نہیں کر رہے؟ جن کو ہم سارا دن دیکھتے ہیں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، کیا ہم ان کو سارا دن، ہمیں نماز سے یہ جو ہے وہ دور تو نہیں کر رہے، قرآن سے دور تو نہیں کر رہے؟ ظاہری بات ہے جب ہم اتنا ٹائم ان چیزوں کے لیے نکالیں گے، ان کی لائف سٹائل دیکھتے رہیں گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے رہیں گے، تو کیا ہم اللہ سے دور تو نہیں ہو رہے؟ کیا ہم ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ ظاہری بات ہے والدین جب آواز دیں گے، کام کے لیے پکاریں گے، تو ہم ان کی لائف سٹائل دیکھتے رہیں گے، ان کے سٹیٹس دیکھتے رہیں گے، انہی کو فالو کریں گے، انہی کے پہناوے کی طرح پہناوا، انہی کی لباس کی طرح لباس پہنیں گے، انہی کے کھانے کی طرح ہم خواہش کریں گے کاش اللہ ہمیں دے، ہم بھی ان کی طرح کریں، مجھے بھی، میرے پاس بھی پیسہ آ جائے، میں بھی ایسے سٹیٹس لگاؤں، ایسے ہی کھاؤں پیوں، ایسے ہی چلوں. یہ ساری چیزیں ہمیں کس کی طرف لے کے جائیں گی؟ شیطان کی دوستی اور بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی. اور شیطان کی جو دوستی ہے وہ کہاں لے کے جاتی؟ انسان کو جہنم کے اور قریب کر دیتی ہے. تو لہٰذا ہمیں شیطانی دوستیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. اگر ہمارا ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں، کسی پیج کو فالو کر رہے ہیں جو ہمیں ایسی شیطان کی چیلوں کی طرف لے کے جاتی ہے، تو ایسی دوستیاں، ایسی فرینڈ شپس کو آپ انفرینڈ کر دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو انفالو کر دیں. اور اللہ کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اگر ہم ان کی زندگیوں کو، انہی کو دیکھتے رہیں گے تو کہیں ہم
شیطان کے ساتھیوں میں شامل نہ ہو جائیں، کہیں ہم شیطان کے چیلوں میں شامل نہ ہو جائیں، کہیں ہم اللہ سے دور نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔